السلام علیکم ناظرین، آج ہم غزوہ خندق کا تذکرہ کریں گے۔ یہ لڑائی ہجری 5 میں لڑی گئی اور بہت ہی شدید اور پریشان کن یہ لڑائی رہی۔ یہ بات تذکرے کے طور پر پہلے آ چکی ہے، بیان ہو چکا ہے اس کا کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا معاہدہ تھا۔ اس امن کے معاہدے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر مدینے کے اوپر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ معاہدہ یہودی حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر تو لیا تھا، لیکن دل سے نہیں کیا تھا یہ معاہدہ۔ ان کے دلوں میں وہی عداوت بسی ہوئی تھی جو مدت دراز سے دستور تھی، تو وقتاً فوقتاً ان کی یہ عداوت کا اظہار ہوتا رہتا تھا، جس میں سب سے پہلے بنو قینقاع جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان سے اس عداوت کا اظہار ہوا اور باقاعدہ ان لوگوں نے باغیانہ رویے اختیار کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشوروں کے بعد، مسلمانوں کے درمیان مشورہ کرنے کے بعد، ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ قبیلہ کافی مضبوط قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت ہتھیار تھے اور لڑنے والے بھی بڑی تعداد میں تھے موجود، الحمدللہ۔ لیکن بہرحال مدینے سے نکلنے کے بعد یہ شام کے علاقے میں مختلف جگہوں پہ جا کر آباد ہو گئے اور باقاعدہ قبیلے کی شکل میں ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن دوسرا قبیلہ جو بنی نذیر یا بنو نذیر کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے جب باغیانہ سرگرمیاں کی تو ان سے بھی مواخذہ کیا گیا۔ ایک سرگرمی تو باغیانی ان کی یہ تھی کہ وہ مکے کے کفار سے انہوں نے ساز باز شروع کر دی، مدینے کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے تعلق سے۔ دوسری یہ کہ ایک موقع پر، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادائیگی کے سلسلے میں جو بنو نذیر کو کرنی تھی، اور وہ بھی انہی کی شرارتوں کے نتیجے میں وہ ادائیگی انہیں کرنی تھی، تو کافی دن سے ٹال مٹول کر رہے تھے۔ جب اس کا تقاضا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے اقرار تو کر لیا کہ ہاں ہمیں یہ ادا کرنا ہے، اور اندر گھر میں جا کر کے انہوں نے پلان آپ کے خلاف بنایا، یہ کہ جس دیوار کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے یا آپ سے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا اور چھت پہ جا کر کے وہاں سے اس میں چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرانے کا
منصوبہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ کو اس کی خبر دی تو آپ اس جگہ سے ہٹ گئے، اور جب چھت پر بھیجا گیا تو وہاں واقعی میں چکی کا پاٹ موجود تھا، اور چند لوگ وہاں موجود تھے۔ تو ان کو بھی بہرحال اس کے بعد بطور سزا کے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے اونٹوں پر جتنا تم سامان لے جا سکتے ہو، اپنی ضرورت کا استعمال کرو، کے ہتھیاروں کے علاوہ وہ سب لے جا سکتے ہو۔ غرض یہ کہ ان کے بس کی جتنا تھا سامان لے جانا وہ لے کے چلے گئے وہاں سے، مگر وہ مدینے سے چند کوس کے فاصلے ہی پر ایک آبادی یہودیوں کی تھی، وہ اس آبادی میں چلے گئے، ان کا وہاں استقبال کیا گیا، اور بلکہ یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا اس کو بھی انہوں نے وہاں ایک سرداری کا مرتبہ دے دیا، اور وہاں سے پھر ان لوگوں نے مکے کے لوگوں کے ساتھ بھی ساز باز کی، اور مدینے کے چاروں طرف جتنے بھی قبیلے آباد ایسے تھے جن میں ابھی اسلام جن لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کو جنگ کی تیاری کے لیے اکسانا شروع کر دیا، اور اس اکسانے کے نتیجے میں ایک بہت بڑی فوج کفار کی تیار ہو گئی، اور یہ سب مکے کے قریش کی سرداری میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے چاروں طرف جتنے اور قبیلے آباد تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اب اس لشکر کے سلسلے میں یہ بات بتائی جاتی ہے، اور تاریخ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ یہ بہت بڑا لشکر تھا، اور کیونکہ بہت سے قبیلے اس میں شامل ہو گئے تھے تو بڑی تعداد میں لوگ اس لشکر میں شامل ہوئے تھے، اور اس کا سردار ابو سفیان تھا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جو جنگ بدر کے موقع پہ وہ قافلہ جو تجارت کا قافلہ تھا اس کی نگرانی کر رہا تھا، اور وہ بھی بہرحال مکے کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور دوسرے جو سردار جنگ بدر میں جو قتل ہو چکے تھے ان کے بعد یہی سب سے بڑا منتظم تھا مکے کا، اور سب سے بڑا سردار پورے علاقے کا یہی تھا۔ تو اس کی سرکردگی میں، اس کی سالاری میں یہ تقریباً 10,000 افراد کا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے اس سلسلے میں، جیسے کہ آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ اس طرح کے معاملات میں، اجتماعی قسم کے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ بھئی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس جنگ کے لڑنے کا۔ تو چونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ لشکر تھا، اور مدینے میں اتنی نفری نہیں تھی، اتنی آبادی نہیں تھی، تو اگر مدینے میں ٹھہر کر
اس طرح سے لڑی جائے اب جنگ کہ جس میں کوئی دیوار وغیرہ کوئی اور رکاوٹ وغیرہ نہ ہو، وہ بھی خطرناک تھا معاملہ. اور باہر نکل کے اگر جنگ لڑی جائے تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا. چنانچہ حضرت سلمان جو فارس کے رہنے والے تھے، اور سلمان فارسی کے نام سے ان کا نام مشہور ہے، انہوں نے ایک مشورہ یہ دیا کہ مدینے کا وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے اس حصے پر سامنے ایک خندق کھود دی جائے. اس زمانے میں مدینے کی آبادی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک طرف کھجوروں کے باغات تھے بہت گھنے، ایک طرف یہ یہودیوں کی بنو قریظہ جو قبیلہ رہ گیا تھا ابھی مدینہ ہی میں آباد تھا، ان کے محلات تھے یا ان کے قلعے تھے. ایک طرف کچھ پہاڑی سلسلے تھے جو قدرے محفوظ تھے. ایک حصہ ایسا تھا سامنے کا جو کھلا ہوا تھا. تو حضرت سلمان کی رائے بہت پسند کی گئی کہ اگر ہم خندق کھود لیں گے تو اس میں رہ کر کے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور تیر اندازی کے ذریعے سے ان فوجوں کو روکتے رہیں گے. غرض یہ کہ یہ خندق کھودی گئی اور 20 دن کے اندر یہ خندق کھود لی گئی. اتنی چوڑی تھی کہ اس میں سے گھوڑے کو کدا کر کے آدمی اگر کوئی پار ہونا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. صرف ایک جگہ ایسی تھی جس میں ذرا تھوڑی پتلی رہ گئی تھی، زیادہ چوڑائی نہیں رہ پائی تھی اس کی، اس علاقے کی، اس جگہ کی، تو وہ تھوڑا مقبوض تھی. لیکن وہاں پہرے داری سخت مسلمانوں نے شروع کر دی تھی. تو یہ بال پورا تمام مسلمانوں نے مل کر کے یہ خندق کھودی. یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں لگے رہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو کھانے پینے کی اور غذاؤں کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ویسے بھی کمی رہتی تھی، اور جب اس کام میں زیادہ تر لوگ لگ گئے تو اور بھی کمی واقع ہو گئی. تو صورتحال یہاں تک پیش آئی کہ لوگ بھوکے رہ کر کے لوگوں نے خندق کھودی. ایک واقعہ اس میں اس طریقے سے آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر کے دکھا کہ یا رسول اللہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اس بھوکی کے اثر کو، وہ بھوک کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے میں نے یہ دیکھی 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رکھے. تو پھر آپ نے بھی اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا اور آپ کے 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ پتھر باندھنے کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ دبا رہے گا تو بھوک کا احساس کم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ میں وہ سب کام کر رہے تھے جو اور سب لوگ کر رہے تھے. اسی موقع پر ایک چٹان ایسی آ گئی جس پر صحابہ کرام نے کوشش کی اس کو توڑنے کی، کدالیں مار مار کر کے، لیکن وہ نہیں ٹوٹ پاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی آ کر کے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ پتھر ایک ایسا پتھر ہے جو نہیں ٹوٹ پا رہا. تو آپ نے کدال لے کر کے اس کو توڑنا شروع کیا اور 2-3 مرتبہ میں اس پتھر کو توڑ دیا. اور اسی موقع پر آپ نے پتھر کو توڑتے وقت جس وقت وہ پتھر ٹوٹا تو آپ نے یہ جملہ کہا کہ قیصر تباہ و برباد ہو گئے. جب دوسرا پتھر ٹوٹا تو آپ نے فرمایا، دوسری مرتبہ ٹوٹا تو فرمایا کسرا ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. یہ قیصر روم کے بادشاہ کا نام تھا
اور کسرا ایران کے بادشاہ کا نام تھا، اور اس زمانے میں یہ دونوں حکومتیں بڑی زبردست حکومتیں تھیں، اور سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں امریکہ اور روس ایک طرح سے سپر پاور ہیں، اب درمیان میں چین بھی کافی قوت حاصل کر چکا ہے، لیکن جب چین میں قوت نہیں تھی تو یہی دو سپر پاورز تھی۔ تو قیصر و کسریٰ جو تھے قوت کا ایک طریقے سے نشان سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں۔ تو یہ پتھر توڑتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریقے سے پیش گوئی کر دی کہ یہ دونوں سلطنتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، تباہ و برباد ہو جانے والی ہیں۔ یہ بہرحال یہ خندق پھر کھو دی گئی، اور پورے علاقے کو، جو کھلا ہوا علاقہ تھا، اس کو محفوظ کیا گیا اس خندق کے ذریعے سے۔ یہ اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑے اس پہ سے کود کر کے نہیں جا سکتے تھے، گہری بھی اتنی تھی کہ اگر آدمی کھڑا ہو کر کے اس میں چلے تو اس کے جسم کا حصہ نظر نہ آئے لوگوں کو، تھوڑا سا جھک کر ہی نکلنا پڑے بس۔ اور اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ اس کے اندر کے بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے تیر اندازی بڑے آرام سے کی جا سکتی تھی۔ اس جنگ کا قصہ کسی حد تک قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے، اور وہ سورہ جس میں یہ تذکرہ ہے سورہ احزاب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ 33ویں سورہ ہے، سورہ احزاب کے نام سے یہ معلوم ہے۔ احزاب اصل میں حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو، اور احزاب لشکر کی جمع ہے۔ تو چونکہ بہت بڑی تعداد میں لشکر چاروں طرف سے تیار ہو کر کے جمع ہونے والے تھے اس جنگ میں، اور ہوئے تھے، اس لیے قرآن کریم میں اس کا احوال بیان کرتے ہوئے احزاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی ہے، خاص طور سے اردو بولنے والے طبقات میں اس کو عام طور پہ جنگ خندق ہی کہتے ہیں، لیکن قرآنی الفاظ جو ہیں وہ اس کے لیے یہ احزاب ہے، اسی لیے غزوہ احزاب اس کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ یہ ایسا غزوہ جس میں مدینے پر چاروں طرف کے لوگوں نے مل کر کے چڑھائی کی، اور گروہ در گروہ چاروں طرف سے، لشکر در لشکر چاروں طرف سے جمع ہوئے، اس لیے احزاب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔